اور یہ بات بھی ہے کہ بعد میں بھی سیدنا مسیح کے بارے میں جتنی بھی یوسف نجار وغیرہ کے فتنے گھڑے گئے ہیں جس کو قادیانیوں نے بھی پھیلایا اور بھی احمق لوگوں نے اس کا کہیں کہیں ذکر کیا ہے، تو یہ تمام بہت بات کی روایت ہے جو یہود نے گڑھی ہے، پہلے اس وقت کی روایت نہیں، اس دور کی نہیں، اس دور میں کسی نے بھی جرأت نہیں کی۔ پھر دنیا والآخرہ ومن المقربین، اور خدا کے وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا یکساں، یہ بات کلام میں معذوف، میں یہ کہتا ہوں پہلے کے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ ہو کے بات کرے گا، یہ بات کہنے کے کوئی معنی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کلام کی افادیت ہو سکتی ہے تو اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ وہ گہوارے میں بھی اسی طریقہ سے بات کرے گا جس طریقہ سے دھیڑ ہو کے بات کرے گا، سب نے افادیت ہوگی کلام کی، اور یہ بات اس سے نکلتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ گہوارے میں جو اس کی باتیں ہوں گی اس میں بھی دانش، بینش، حکمت، دلیل، حجت، وجاہت، وقار، عظمت ہو۔ یہ ایک تاریخی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہلن کا لفظ، اور انجیلوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح 30، 32، 33 سال سے زیادہ نہیں رہے دنیا میں، لیکن کہل کا لفظ 30، 32 سال کے آدمی کے لیے تو نہیں ہو سکتا، تو کہل کے معنی تو یہ کہ ادھیڑ ان کی عمر تک۔ انبیاء کے بارے میں اتمام حجت کے معاملے میں سنت اللہ بھی یہی ہے، یعنی نبی جو ہے ایک خاص مدت تک اتمام حجت کرتا ہے، تو سیدنا مسیح جو ہے رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، تو بنی اسرائیل کے اوپر ان کو حجت تو تمام کرنی تھی نا، تو اس کا بھی تقاضا تھا کہ وہ کہل کے یعنی کہولت کی مدت تک رہے۔ کہولت کی مدت بہرحال 40 کے بعد 50 کے حد تک آتی ہے، یعنی عربی میں لفظ کا استعمال جو ہے کہل ایسی تو کریں۔ تو انجیل میں بھی روایت ایک ہے، اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ کائنوں نے ان کو اعتراض کیا کہ تو ابھی 50 سال کا بھی نہیں ہے، تو نے کیا ابراہیم کو دیکھا ہے کہ جو ان کا اس طریقہ سے ذکر کرتا ہے؟ تو اگر یہ لفظ موجود ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ 50 سال کی عمر تک تو کم سے کم سیدنا مسیح رہے ان کے اندر۔ باقی رہ گیا کہ تورات، انجیل میں اور انجیلوں میں اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا تصور پیدا ہوا ہوگا، یعنی پال کے مبتدئین کا، تب اس کے بعد اس طریقے کے بہت سی چیزیں جو اس میں کم بیش کی گئی ہیں، اس میں سے انجیل پر جو آفتیں آئی ہیں وہ میرے لیے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس میں اس نے بیان کیا، ٹھیک بیان کیا ہے، قرآن اور سائنس اور بائبل والی کتاب میں اس نے بیان کر دیا، ٹھیک بیان کیا ہے۔ اس میں آپ پڑھ لیجیے کہ کتنی تعریفات ہوئی ہیں، کس کس نو سے ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیل کے جتنے راوی ان میں سے کسی کا پتہ نہیں کہ کون ہے۔ انجیل کے جتنے راوی ہیں، ہمارے ہاں تو ایک راوی کا اگر کہیں پتہ نہ چلے تو روایت میں بنیاد ہو جاتی ہے نا۔ یہاں انجیل کے راویوں کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کون ان کے راوی کب پیدا ہوئے، انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سنا، کیا ان کے اعمال کارنامے رہے، کچھ نہیں پتا۔ تو فی المہد وکالن جو یہ بشارت یہ ہے، یہ تورات کے بھی مطابق ہے، انجیل کے بھی مطابق ہے، اور سنت الہی کے مطابق بھی انبیاء کے بارے میں کہ اتنے زمانے تک ان کو ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو کچھ پیش آیا ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ ومن الصالحین، یہ بھی دیکھ لیجیے، یہ اس میں زور دیا ہے کہ بھائی ہم مرتبہ، بھائی ہم شان و شکو، بھائی ہم وجاہت و وقار، وہ اللہ نہیں ہوں گے، ابن اللہ نہیں ہوں گے، بلکہ بندوں میں، صالح بندوں میں۔ زمرہ جو ہے ان کا یہی ہے، زمرہ صالحین میں سے۔
اب تو صالحین کا لفظ بہت بدنام ہو گیا ہے سمجھ اب، لیکن یہ ہے کہ اصلی زمرہ جو ہے اہل ایمان کا یہی ہے، ان میں جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو یہ زمرے کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ حضرت مسیح کو تو خدا بنا دیا گیا اور حضرت مریم کو خدا کی ماں بنا دیا گیا، یہ ہوا ہے یعنی باغی ہم ہوں گے صالحین میں۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، یعنی حضرت مریم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ قالت الملائکہ کے وجہ توجیہ میں بیان کر چکا ہوں نا کہ جب متعین فرشتہ ہوتا ہے جو مخاطب کرنے والے کے علم میں بھی ہو تب تو یہ قال الملک آئے گا، لیکن اگر ملکوتی آواز ہے حاطف غیبی کی تب عام آ جائے، یعنی ملکوتی آواز سنی، سمجھا؟ یہ لغت کا تقاضا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کلام قرآن مجید نے جس طریقے سے استعمال کیا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ جہاں حاطف غیبی کی آواز بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہ صیغہ جمع کا ہوتا ہے، ورنہ فرشتے کا نام آتا ہے متعین۔ تو حضرت مریم نے بھی اس پر تردد کا اظہار کیا کہ اے خداوند بھلا میرے اولاد کیسے ہوگی، ذرا حالے کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی اب بات تو واضح ہو گئی تھی ان پر۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، تو جواب دیا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، سمجھا؟ جب اپنے کلمہ کن سے اس نے سارے جہان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا ہے، تو جس چیز کو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اسباب جتنے ہیں یہ ظاہر کا پردہ ہے، ان کی یہ کائنات میں یہ مصرف نہیں ہے بلکہ خدا مصرف ہے، سمجھا؟ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی تمہید اوپر گزر چکی ہے، یہ بہنی یہی سوال حضرت زکریا نے بھی کیا تھا، یہی کیا ہے نا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا اور بیوی بانج، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہی جواب جو فرشتے نے ان کو دیا یہی دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خدائی کے لیے یہ کافی ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں یا عالم اسباب کے عام قانون ضابطے کے خلاف ہوئے ہیں تو وہ بھی خدا ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سے خدا ہو سکتے ہیں، کوئی ایک خدا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بشارت تو حضرت ابراہیم کو بھی ملی اسی طریقے کی، ان کا بھی واقعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسباب بہرحال ہے خداوند تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت جس سبب کو چاہے توڑ سکتا ہے، سمجھ گیا؟ اب اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے، وہ اسباب کا غلام نہیں، اسباب اس کے غلام ہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ ان کے بکلمۃ منہ کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اوپر آیا ہے کہ بشر کا بکلمۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے، تو کلمے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جا، اللہ تعالیٰ کی شان یہی، سمجھ گیا؟ باقی رہ گیا کہ اب جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک عالم اسباب کے تحت چل رہی ہے، تو پھر یہ کہ اس کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ خدا کی قدرت کاملہ کا وہ انکار کر دیتے ہیں، یعنی وہ خدا کو بے بس مانتے ہیں۔ قوانین اور نوامیس اور ضوابط جو ہے یہی اصل ہے ان کے یہاں۔ فلسفیوں میں سب سے زیادہ زوردار طریقے پر اس کی وکالت اس چیز کی اسپنوزا نے کی ہے، اور اس کے بعد سے یہ لے بہت بڑی، اور اب سائنس کے دور میں تو کیا سمجھ لیجئے کہ غلبہ اسی فکر کا ہے، اسی چیز کا غلبہ ہے، عالم اسباب کے پاس۔ لیکن یہ واقعہ ہے، یہ انسان کے انتہائی غباوت ہے
یہ مانے کہ عالم اسبابی کے چکر میں ایسا ہے کہ جکڑ بند میں ہر چیز ہے. ایک بالاتر ارادہ ایک بالاتر مائنڈ اگر ہے سمجھ گیا تو جب اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو اس کے قدرت سے بھی اس کی شانوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ میں اس بات میں نہیں پڑتا کہ آج جو واقعات پیش آتے ہیں آج بھی جو واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں بھی اس حقیقت کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ دنیا چلتی تو بے شک عام قانونی پر ہے لیکن یہ قانون ٹوٹتا بھی رہتا ہے. سمجھ گا ولادت کے معاملے میں بھی ٹوٹتا ہے ولادت کے بعد میں بھی ٹوٹتا ہے سمجھ گا. اور اسی طریقے سے عالم حیوانات میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کائنات میں بھی اس کے موجود ہے نظام عالم میں بھی اس کی موجود ہے. یعنی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اب فلاں سیارے سے ٹکرا جائے گا کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ٹکرا جائے اور دنیا میں بڑی ہلچل ہوگی. لیکن جب وقت آتا ہے تو اس طریقے سے وہ کترا کے ہٹ جاتا ہے کہ جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بھاگ تھی اور اس نے عین وقتوں پر موڑ دیا کہ خبر ضرب کے غالب پہ اڑیں گے پرزے لیکن تماشا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے اخبارات میں جو پڑھی ہے تو اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ جن فلسفیوں پر ان نوامیس کا ان قوانین کا روب ہے سمجھ گا وہ پھر ایک بالاتر قوت کا اور قدرت کا اور حکمت کا وہ انکار کر دیتے. اب اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو اب ان کے کھوپڑی میں عقل کون ڈالے. یہ میرے بس کا اور آپ کے بس کا تو نہیں ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ عالم اسباب کے تحت چلتا ہے لیکن عالم اسباب کا مسبب اس کی تکوین کرنے والا تقدیر کرنے والا ترتیب دینے والا اس کو چلانے والا اس سے نتائج پیدا کرنے والا بدستور اپنی جگہ پر ہے سمجھ گیا. اور وہ جب چاہے جہاں سے چاہے تصرف کرتا ہے اور اس دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. ابھی سائنسی دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم جیسے کمزوروں کو تو اٹھا لے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت کی کیا کیا شانیں ظاہر ہوتی ہے. کیا عجب کہ جنہوں نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ ایجاد کیا ہے وہ اپنی خنجر سے خودکشی کریں اور اپنی ان بموں سے تباہ ہو جائیں اور دنیا ان کے فتنوں سے نجات پا جائے. سبھی کچھ ہوتا ہے.